پتھر پگھلا، ان کے قدموں کے نشان محفوظ ہوئے، اللہ رب العزت نے اس پتھر کو اٹھایا، حرم کعبہ میں گاڑ دیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اے حج کرنے والو، اے طواف کرنے والو، جب حج اور طواف کر چکو اس مقام پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اس لیے یہ مقام میلاد مصطفیٰ ہے، اس کا تعلق میرے حبیب علیہ السلام کی میلاد کی دعا کے ساتھ ہے، اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت جب بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کے میلاد کے منکر ہوں گے، اپنے اپنے علاقوں میں انکار کریں گے، بدعت اور شرک کے فتوے لگائیں گے، جب میرے گھر میں عمرے اور طواف کے لیے آئیں گے میرے حبیب میں یہاں بلا کر تیرے میلاد کی یاد بنواؤں گا۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اسے اپنے حج کا حصہ بنا دیا اور حج کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ اس وقت تک کسی کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہو سکتا جب تک حضور کے میلاد کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس پتھر کو اپنا مصلی نہیں بنا لیتا۔ تو اللہ رب العزت ہر جگہ پر انہی نسبتوں کو زندہ کر رہا ہے اور انہی نسبتوں کا درس دے رہا ہے۔ آپ نے وہ بھی کر دیا، آگے بڑھے کہ باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کنکریاں چن لو، اکٹھی کر لو، اور یہ دیکھو یہ 3 ستون یہ شیطان ہیں، ان کو جا کر پتھر مارو۔ باری تعالیٰ کیوں مارے؟ یہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے 3 شیطان ہیں، ہمارے سعودی عرب کے بھائی کاریگر، سعودی عرب کے مستری، یہ انہوں نے بنائے، یہ شیطان کب ہیں؟ کیوں کنکریاں مارے؟ ہماری عقل قبول نہیں کرتی۔ اب دیکھ لیں جتنی تھا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا سے پوچھیے، غزوے سے واپس پلٹے عقل، مگر انہوں نے بھی نہیں کہا، انہوں نے بھی نہیں کہا۔ عقل نے تو حملہ کیا ہوگا کہ اہلی نماز اثر ہے، جس کی قضا ہو جائے، جو تارک ہو جائے، اس کے مال اور عبادت سے برکتیں اڑا دی جاتی، ختم کر دی جاتی، اور تیری زندگی بھر کبھی کوئی قضا نہیں ہوئی تو اجازت لے کے پڑھ لے۔ عقل نے کہا ہوگا اور عشق رومی نے کہا ہوگا کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا۔ بیٹھ گئے، اللہ کے فرض کو حضور کے ادب پہ قربان کر دیا، حضور کی نسبت پہ قربان کر دیا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، سو گئے، نماز عصر کا وقت جاتا رہا، سورج غروب ہو گئے، نماز جانے کا دکھ پڑی تھی یا چھوڑی تھی؟ تو حضور نسبت رسول کو چھوڑ کر اگر پڑھ لیتے تو بندگی نہ ہوتی، حضور کے ادب پر قربان کر دی، اللہ کی بندگی بن گئی، اللہ کی بندگی بن گئی۔ حضور نسبت سمجھا رہے تھے، نسبت سمجھا رہے تھے۔ اپنے اپنے بازاروں کو بارونق بنائیں گے۔ اللہ رب العزت جن احباب نے کسی بھی طرح دامے درہمیں سخنے کسی بھی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارک کی اس محفل کے اندر شرکت کی، ان بازاروں کو سجایا، اللہ رب العزت سب کی جو بھی حاضری جس سطح کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارک کی محفل یہ ظنی القبول نہیں قطعی القبول ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ محفل کو قبول فرمائے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قطعی القبول عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اس کے صدقے میں ہماری باقی ٹوٹی پھوٹی ظنی القبول بھی قبول فرمائے، اس کے صدقے میں اگر کوئی ہماری نمازیں روزے زکوٰۃ ہے تو وہ بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز کے ساتھ نسبت سگانہ عطا فرمائے، تعلق جوڑنے پھر اسے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعلق بغیر سلام کے حضور کی ذات کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا۔ بغیر آپ آپس میں ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں، اجنبی کسی کو نہیں جانتے، کسی دورائے پہ کھڑے ہیں اور تعلق جوڑنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک دوسرے کے پاس آگے سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ آپ کا تعلق بغیر سلام کے نہیں جڑتا تو کیا پھر ہمارا تعلق حضور کی ذات سے بغیر سلام کے جڑ جائے گا؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں۔ اللہ علیہ روحی فرد علیہ السلام، جب آپ سلام پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا میری روح اللہ رب العزت میرے جسم میں ڈالتا ہے اور میں ہر سلام پڑھنے والے کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سلام پڑھ کے آقا کی بارگاہ سے جواب وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تعلق ہوتا ہے، ادھر سے سلام ہو ادھر سے جواب ہو، یہ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔